شفقت اوان صاحب، میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا. یہ جو جلسہ 27 ستمبر کو ہوا، سیاسی طور پر پاکستان تحریک انصاف نے اس سے کیا حاصل کیا ہے؟ یہ جو بیانات دیے گئے ہیں، یہ تو کوئی بھی پریس کانفرنس ہو، کوئی بھی موقع ہو تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دیے جاتے ہیں. اپنا گڑھ ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، لیکن ان تلخ بیانات سے کیا سیاسی طور پر تحریک انصاف کچھ حاصل کر پائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منیر صاحب، آپ نے بلایا. دیکھیں، سیاسی جماعتیں کسی بھی جلسے سے، کسی بھی احتجاج سے کیا حاصل کرتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سارے لوگ جو کہتے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ایریلیونٹ ہو چکے ہیں، عمران خان صاحب کی مقبولیت کم ہو چکی ہے، میں چیلنج کرتا ہوں ان کو کہ وہ سارے لوگ مل کے، جتنے بھی اس وقت حکومت میں شامل ہیں، وہ سارے مل کے اور ان کے سارے لیڈر موجود ہوں، بشمول نواز شریف صاحب، بشمول آصف زرداری صاحب، بلاول صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب اور مریم صاحبہ، اس سے 10 گنا کم ہی جلسہ کر کے ہمیں دکھا دیں. اچھا جی. یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ لیڈر نہ ہونے کے باوجود کل جس طرح پاکستان کی عوام نے پورے پاکستان سے پشاور میں جمع ہو کر اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ وہ آج بھی عمران احمد خان کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ آج بھی ایک نظریے کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ آج بھی ان کی غیر قانونی گرفتاری کو نہیں مانتے، وہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز پر اور لیڈران پر ظلم اور جبر کو نہیں مانتے، اور آج بھی وہ ریاستی پالیسیوں کے خلاف کھڑے ہیں. یہ حاصل کیا ہے ہم نے. اچھا. جلسے میں تقریریں ہوتی ہیں اور ہوئی ہیں، اور جو بھی پالیسیز ہیں جن سے ہم اتفاق نہیں کرتے، جن سے عمران خان صاحب اتفاق نہیں کرتے، جن سے ہماری پارٹی اتفاق نہیں کرتی، ہم ہمیشہ سے اس پہ کھل کے بات کرتے ہیں اور پھر بھی کرتے رہیں گے. اور ایسی میرے خیال میں کوئی غیر مناسب تقریر نہیں تھی کہ جس کو یہ کہا جائے کہ یہ کوئی خدا نخواستہ ایسی تقریر ہے جس کو آپ کہیں کہ یہ. بٹ شفقت بھائی، بات یہ ہے کہ جو آپ کے ایک کولیگ ہیں اور خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کے صدر بھی ہیں جناب جنید اکبر خان صاحب، جب وہ یہ کہیں گے کہ اداروں کو میں اون کرتا ہوں لیکن مجھے اداروں کے جو سربراہ ہیں ان سے نفرت ہے، تو یہ بھی کوئی اتنی مناسب گفتگو تو نہیں تھی. نہیں، اداروں کو تو ہم اون کرتے ہیں نا. یہ تھوڑی بات ہے کہ ہمیں تو یہی، ہم پہ الزام کیا لگایا جاتا ہے جی کہ پاکستان تحریک انصاف اداروں کے خلاف ہے. خدا نخواستہ ہم کسی بھی ادارے کے خلاف نہیں ہیں، سارے ادارے ہمارے اپنے ہیں اور پاکستان کے ادارے ہیں. بٹ سربراہ ادارے سے علیحدہ تو نہیں ہوتا نا شفقت بھائی؟ اگر میری ریکویسٹ تو سنیں، سربراہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کبھی کوئی آ گیا کبھی کوئی آ گیا. سربراہ سے خدا نخواستہ نفرت کا اظہار اور ادارے سے نفرت کے اظہار میں فرق ہے. ادارے سے نفرت کا مطلب ہے آپ اداروں کو نہیں مانتے، آپ پاکستان کی بقا کے خلاف ہیں. اگر کسی شخص سے آپ کو شخصی اختلاف ہو تو وہ قطعاً بھی ادارے سے اختلاف نہیں ہے، اور بالکل کسی سے بھی آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، کسی نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو اس بات پہ اتفاق ہو سکتا ہے، اس سے اتفاق نہیں ہو سکتا کہ ان کی پالیسی جو ہیں ان سے ہم اتفاق نہیں کرتے. لیکن ایک ہی پیغام ہم نے دیا ہے کہ ہم سارے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کے ادارے. بٹ شفقت بھائی، بات یہ ہے کہ 2019 میں جناب عمران خان ادارے کے سربراہ پر تنقید کو غداری سے وہ کہتے تھے کہ یہ اس سے ایکویٹ کرتے تھے کہ یہ غداری ہے، ادارے کے سربراہ پر تنقید. اور وہ وہاں وہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے سربراہ پر تنقید کر دی ہے تو غداری ہے. تو آج تحریک انصاف کی اس میں کیسے تفریق کر پائے گی؟ ایک بات تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنی اس ساری پالیسی پر افسوس کا اظہار بھی کر چکے ہیں اور ہم اس کے لیے معافی بھی مانگ چکے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسی جو بھی بات کی ہے. دیکھیں، عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ میری غلطی تھی اور ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے ان غلطیوں سے. میری دعوت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو، جو 4 دفعہ برسر اقتدار رہ چکے ہیں، کہ خدا را آپ بھی کچھ سیکھ لیں. آپ نے ووٹ کو عزت دوست کا سفر شروع کیا تھا اور آج آپ نے ووٹ کو بے عزت کر دیا ہے. اس سے بچیں اور حقیقی جمہوریت کے لیے کام کریں جس میں ہائیبرڈ سسٹم کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. جو جمہوریت ہوتی ہے وہ خاصتاً یا جمہوریت ہوتی ہے یا ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. درمیان میں یہ ہائیبرڈ سسٹم جو خواجہ صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما لے کر آئے ہیں اور پوری بات کی مسلم لیگ نون اس پہ کھڑی ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے. پارلیمنٹری سسٹم اچھا ٹھیک ہے، کہیں پہ بھی یہ نہیں ہے جی ہائیبرڈ سسٹم ہے، یا جمہوریت ہوتی ہے یا ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. تو اس لیے ہم نے جو کوئی غلطی کی ہے ہم اس کی معافی مانگ چکے ہیں، اور ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ ہر شخص
ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے. بالکل ٹھیک ہے, یہ بات آپ کی درست ہے. ویسے اگر کوئی دیگر آئین کے اندر کوئی کانسیپٹ نہیں ہے ہائبرڈ نظام کا, یہ بالکل آپ نے درست بات کی ہے. سندھ صاحب خود ایک وکیل ہیں, کانسٹیٹیوشن کو سمجھتے ہیں. میں جو میرے ساتھ جناب رانا صاحب موجود ہیں وہ خود بیرسٹر ہے, خود آئین اور قانون کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں. رانا صاحب اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے, یہ تو آپ بھی مانیں گے. لیکن اگر تحریک انصاف کہہ رہی ہے ہم اپنی پالیسی پہ ہم تو شرمندہ بھی ہیں, ہم معافی بھی مانگ چکے ہیں اگر ہم نے ماضی میں کچھ کہا تھا. آج آپ بہت خوش ہیں اس نظام کے اوپر اور جیسے یہ چل رہا ہے. وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ بہترین ہے اور ایک پیج ہے اور بڑی اس میں ترقی مل رہی ہے. لیکن جو اس سے قباحتیں پیدا ہو رہی ہیں, جس طرح عوان صاحب نے فرمایا, ان کو آپ ایڈریس نہیں کر رہے یا شاید محسوس بھی نہیں کر رہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک غلطی کا احساس ہو جانا, غلطی کو مان لینا, اس کو تسلیم کر لینا, یہ ایک بہت اچھا عمل ہے. آگے چلتے ہیں تو جہاں تک ریاست کے معاملات ہیں, ریاست کو آگے لے کے چلنے کے معاملات ہیں, ریاست کے تمام اداروں کا آپس میں باہمی تعاون ہے, اگر وہ اچھا ہے تو اس کے اوپر بھی میرے خیال سے اختلاف ایک جمہوری شخصیت کو مناسب زیب نہیں دیتا. کیونکہ جب بھی آپ ادارے آپس میں اگر ایک اچھے پیج پہ چل رہے ہیں, چاہے وہ ہماری عدلیہ ہے, چاہے ہماری افواج ہیں, چاہے ہمارا ایگزیکٹو ہے, چاہے ہمارا پارلیمان ہے, اور ایک اچھا ورکنگ ریلیشن ہے, پاکستان کی جو سکسیس ہے وہ صرف اسی صورت میں ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے تمام ادارے آپس میں سیم پیج اور سیم ورڈ پہ ہوں. تو اگر تو یہ ہوتا ہے, اور یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ پاکستان کی اگر یہی ایکویشن, اور ایک اہم بات جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کی, انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال اور آنے والے مستقبل میں بھی اداروں اور حکومتوں میں اس طرح کا تعاون ہونا چاہیے. بھلے کل جس کی بھی حکومت آئے, جو بھی اقتدار میں آئے, لیکن اداروں کے بیچ میں جو اعتماد کا ماحول اب ہے, یہی اگر ماحول قائم رہے گا تو ہمارے جو دشمن عناصر ہیں ان کو مواقع نہیں ملیں گے کہ وہ پاکستان کے اداروں کے بیچ میں اختلافات کھڑے کر کے اپنے مفادات جو ہیں وہ حاصل کریں اور پاکستان کی اندرونی اور بیرونی سرحدوں کو نقصان پہنچائیں. تو یہ تو ایک بہت اچھا عمل ہے اور اس کو ہمیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے, اس کو آگے بھی لے کے چلنا چاہیے. اور جہاں تک ابھی ایک پوری ریجنل پالیٹکس ہے, آپ یہ بھی غور سے دیکھیں کہ ہماری ریجنل پالیٹکس کے بیچ میں جنگیں اور جس قسم کے صورتحال پیدا ہوئے, جنگی صورتحال ہمارے تمام ہمسایہ ممالک اور اس پورے خطے میں نظر آ رہے ہیں. تو اس کے بیچ میں ایک بڑی بظاہر سی بات ہے کہ جو ہماری اداروں میں سے جو افواج کا ادارہ ہے اس کا ایک رول بڑا اہم جو ہے, اور خاص طور پہ جنگ جیتنے کے بعد انڈیا سے وہ سامنے آیا ہے. تو جب یہ رول بھی اس طرح سامنے آیا ہے تو اس کے بعد ایک انہوں نے خطے میں جہاں پر صلح کی کوشش ہو سکتی تھی, پہلے بات صلح کی ممالک کو سمجھایا بھی, ہمارے عسکری اداروں نے ہمارے سیاسی اداروں کو بہت اچھے طریقے سے اسسٹ کیا. ہمارے وزیر اعظم پاکستان کو جو صورتحال وار روم سے لے کے جو ریجنل کانفلکٹس تھے ان کے اوپر بھی جہاں تک بریف کیا گیا, ایٹ بڑی آنیسٹ اور بڑی اچھی ایڈوائس دی. بٹ رانی صاحب مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ آپ کی جو فیصلے اچھے ہوئے, ڈومیسٹک جو ایشو ہے ایٹ ہینڈ, جو آپ کا ملک کے اندر اس وقت کی صورتحال ہے, ایک سیاسی بحران ہے, اس کا کو تو کوئی حل نہیں ہے, اور آج بھی وہ تفریق وہ جگہ اپنی جگہ موجود ہے.